میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے میں اس منصب خلافت کے حوالہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ میں لے کر آیا تھا، میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ یعنی رسول کا جانشین جو خلیفہ ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو، انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو، جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ یعنی خدا نے ارادہ کیا کہ انبیاء اور رسولوں کے وجود کو ذلی طور پر قیامت تک قائم رکھے۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تاکہ خلافت کے ذریعہ رسولوں کا وجود قیامت تک قائم رہے، تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ حضرت فرماتے ہیں پس جو برکات خلافت ہیں در حقیقت وہ برکات رسالت ہیں، وہ تمام برکات ہیں جو رسولوں سے، انبیاء سے ملتی ہیں، وہ ساری برکات خلیفہ وقت سے ملتی ہیں، خلیفہ وقت کے وجود سے ملتی ہیں، اور وہی برکات ہیں جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ملتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں خلیفہ وقت سے جو برکات نصیب ہوتی ہیں، اس مبارک وجود سے ہمیں جو برکات ملتی ہیں وہ وہی برکات ہیں جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ملتی ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منصب ہے خلیفہ وقت کا۔ اور ایک موقع پر تو حضرت مسیح موعود نے فرمایا، اب میں وہ بیان کرتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنا عظیم منصب ہے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ اگر کہ 5 روپے کیا، 500 روپے کیا، 5000 روپے کیا، 5 لاکھ روپے کیا، 5 کروڑ روپے کیا، 5 ارب روپے کیا، اگر ساری دنیا کی جانیں، ان کی زندگیاں خلیفہ وقت کے ایک حکم کے آگے قربان کر دی جائیں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ یہ منصب ہے خلافت کا کہ خلیفہ وقت کے ایک حکم کے آگے ساری دنیا کی جانیں قربان کر دی جائیں تو ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے کہ یہ ہو گیا۔ یہ منصب ہے خلافت کا۔ پھر حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ جماعت ہم نے کیا خلیفہ دنیا کے تمام بادشاہوں اور جو بھی سرکردہ دنیا کے احباب ہیں، دنیا کے تمام بادشاہوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ تمام دنیا کے بادشاہوں سے یہ افضل ہے کیونکہ یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اور ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے منہ سے جو لفظ نکلے، جو آپ کو تحریک ہو، جو آپ کو ہدایت ملے، جو آپ کو ارشاد ملے، اس کے بعد اگر آپ کا کوئی اپنا پروگرام ہے، کوئی پلاننگ ہے، اس کو پھینک دو، سوچو بھی نہ اس طرف۔ جو خلیفہ وقت کے منہ سے نکلا ہے اس پہ عمل کرو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ جو خلیفہ وقت کے منہ سے نکلا ہے خدا تعالیٰ اپنی مرضی خلیفہ وقت کے منہ سے نکلواتا ہے۔ یہ سمجھو کہ یہ خدا کا حکم ہے جو آپ کو دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی مرضی خلیفہ وقت کے منہ سے نکلواتا ہے، اپنی مرضی خلیفہ وقت کے ذریعے جاری کرتا ہے۔ اس لیے جو خلیفہ وقت کہتا ہے یہی سمجھو کہ وہ خدا کی طرف سے کسی اذن کے نتیجہ میں وہ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی ہدایت دیتے ہیں، خدا کی رہنمائی میں، خدا کے اذن سے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا کوئی منصوبہ ہے، کوئی پلاننگ ہے آپ نے کی ہوئی ہے، کوئی عملی جامہ کسی چیز کو بنانے کے لیے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، لیکن انہی چیزوں کے بارے میں اگر خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی ارشاد آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو، وہی کرو جو خلیفہ وقت نے کہا، بھول جاؤ کیا پلاننگ تھی، کیا منصوبہ تھا، دیکھو بھی نہ صرف، کیونکہ یہ جو خلیفہ وقت نے کہا ہے یہ خدا کے اذن سے کہا ہے، خدا کا آپ کو یہ حکم ملا کہ یہ کرو۔ تو یہ اس کے معنی ہیں۔ تو بڑا عظیم منصب ہے، بڑا عظیم مقام ہے، بلکہ ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ خواہ مخاطب کر کے
اب آپ کو کہ آپ دنیا کے علوم جانتے ہوں، بڑے بڑے اسکالرز ہوں، آپ پی ایچ ڈی ہوں، پروفیسرز ہوں، مختلف علوم کے ماہر ہوں، اگر آپ خلافت کے ساتھ وابستہ نہیں یا خلافت کے تابع نہیں تو آپ اتنا بھی فائدہ جماعت کو نہیں پہنچا سکتے، اتنی بھی آپ خدمت نہیں کر سکتے جتنا ایک بکری کا بچہ کر سکتا ہے۔ یہ حیثیت ہے۔ اگر سوچا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بھی آپ خدمت نہیں کر سکتے، وہ آپ اتنا بھی کام نہیں کر سکتے۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ خلافت سے وابستہ نہیں ہیں، خواہ دنیا بھر کے علوم جانتے ہوں، بڑے چوٹی کے عہدوں پہ فائز ہوں، علوم کے ماہرین ہوں، اگر آپ خلیفہ وقت کے تابع نہیں اور آپ اس کی اطاعت میں تحت آپ نہیں چلتے تو آپ اتنا بھی کام نہیں کر سکتے جتنا ایک بکری کا بچہ کر سکتا ہے۔ یہ خلیفہ وقت کا منصب اور مقام ہے، ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے۔ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا سب خلیفہ وقت کے ماتحت ہو، بولنا اور خاموش ہونا یہ بھی الفاظ ہیں، خلیفہ وقت کے ماتحت ہو، تمہارا اپنا وجود ختم ہو جائے۔ اس کی مثال حضرت مسیح اول دیا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کی مثال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، یعنی جو میت کو نہلاتا ہے، جو انسان فوت ہوتا ہے تو میت کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ اس میت کو دائیں کرے بائیں کرے، جس پہلو پہ لٹائے ادھر کرے، اس کا اپنا اختیار نہیں رہتا۔ کہتے ہیں جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے اس طرح تمہارا وجود خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہمارا اپنا وجود، اپنی خواہشات سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ جس طرح خلیفہ وقت چاہے اسی رخ مڑ جاؤ، بیٹھنے کو کہے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونے کو کہے کھڑے ہو جاؤ، بولنے کو کہے بولو، خاموش ہونے کو کہے خاموش ہو جاؤ، اپنا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ وہ مقام ہے خلافت کا، جو منصب ہے اگر آپ کے سامنے رہے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں جو حضور ارشادات فرماتے ہیں، ہمیں ہدایات دیتے ہیں اور مختلف تحریکات ہوتی ہیں، پروگرام بنتے ہیں، منصوبے بنتے ہیں، حضور منظوری عطا فرماتے ہیں، تو کس طرح ہمیں لبیک کہتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو ایک بنیادی چیز تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں، پھر ہم اگلے